اللهم صل على محمد وآل محمد. شاہ کے پانی دکھلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے اکبر سفیسر ہوتا ہے شہ کرتے ہیں شکر سب ایوب کو شاہ بھیجا ایوب کو شاہ بھیجا رو کے سکینہ کے ہمیں قید کیا شہید ہوئے شاعر ہر دوسرا شہید ہوئے شہ کے رنج و بلا شہید ہوئے کھاکے شہید ہوئے شہید ہوئے سب روتے دشمن خاندان پیغمبر تھا وہ آمادہ زہر دینے پر شاہ کو پتلا شاہ کو پتلا کہ شاعران گھر سے چلے ہو کے مقدمہ نظر آئی قبر پیغمبر ہل گیا سینے میں دلے مستر جا کے لپٹے لہر سے پھر سرور مدینے میں تعلقہ برپا کوئی قدموں سے لپٹا جاتا تھا خدا
ابن ہارون نے حضرت کو جو ہی بلوایا آئے دربار میں جس وقت امام دوسرا کہاں شاہ سے فرما یہ تو پیش کروں مظلوم نے مجھ کو نہیں انگور کی چاہ اس لیے سامنے ہے تشت جو تو نے رکھا کیا اسرار جو اس نے تو امام زیجا کے انگور پکانے لگے ناللہ کے انگور پکانے لگے ناللہ سر جھکا کر کہا مسموم نے معلوم کھان کے انگور دغائے ہیں گھر کو اپنے خے کیے جاتے ہیں پکڑے ہوئے سر کو اپنے درد ہوتا ہے دباتے ہیں جگر کو اپنے یاد فرماتے ہیں ہم رب دربار میں یاد فرماتے ہیں ہم رب دربار میں سیدوں بے قسم مظلوم غریب غربا مضطرب عالم مظلوم غریب الغربا مضطرب عالم مظلوم غریب الغربا چہرے پا پسینہ یارو غش میں ہے وارث سلطان مدینہ یارو آٹھواں مورے نبوت کا نگینہ یارو آٹھواں مورے نبوت کا نگینہ یارو آٹھ میں ملتا ہے مکہ مدینہ یارو آٹھ میں ملتا ہے مکہ مدینہ یارو دیوار کو عصر سے رضا دیکھتے اور نیاز زبان دیتے اور نیاز زبان دیتے پیٹی ہے کبھی سر کو کبھی تھراتی ہے فاطمہ اس طرح رونے کے لیے آتی ہے جانب عرش اولا روح رضا جاتی ہے ایک دلال کر کے جلاتی ہے ایک سیاہ کر کے جلاتی ہے موت کی ہچکیاں اب لیتا ہے دل پر اس کا چار مال اٹھائے تو جنازہ جتا چار مال اٹھائے تو جنازہ جتا اللهم صل على محمد وعلى محمد ہر بہی کے سگوارو الوداع
چکی میں دل افغان یا حسین روزہ کے ساتھ بیٹا آخر کبھی تو آئے گے تمہارے آخر کبھی تو آئے گے تمہارے تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع قد لگائے اے قبر اے بھائی جاتے اے بھائی جاتے کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورے بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بتا بھیا میں سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے گئے تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے گئے کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ تھا بھیا گلے لگا لو بھیا گلے لگا لو آئی ندا چدار خدا آئی ندا چدار خدا بلندتر صلوات اللهم انصر والفاتحة بسم الله خدا سے گزارش ہے ادھر کافی جگہ ہے اوپر تشریف لائیں أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبيب الله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ ذاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے اور اس کی یہ 56ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس سلسلے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے آیات جن سوروں میں جن مقامات پر رکھی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ 51واں سورہ ہے ذاریات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. ذاریات 51واں سورہ ہے اور انسان کو واجبات اور نوافل ملا کے 51 رکعت پڑھنا، لہذا پروردگار عالم نے اس آیت کو 51ویں سورے میں رکھا۔ اچھا، واجب کتنی ہے؟ 17 رکعتیں۔ 51 کے اعداد جمع کیجئے، 5 اور 1 6، اور 56 کے اعداد جمع کیجئے، 6 اور 5 11، 11 اور 6 ملا کے 17 ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ واجب نمازوں کی رکعتیں بھی ظاہر ہیں اور کل رکعتیں بھی ظاہر ہیں۔ ایک بات آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو عبادت کے لیے جو خلق کیا ہے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ صرف انسانوں کو ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللهم صل على محمد. الہی انت الغنی و بذاتک، اے میرے مالک تو اپنی ذات سے غنی ہے۔ کس سلسلے میں؟ ای یسیلا ینفعو بذاتک، کہ اپنی ذات سے تو کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ معلومات وہ ذات سے ایسا ہے کہ اپنی ذات سے اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَكُونُ لِي غَنِيًّا لا غنیہ، اور تو کیسے ہمارے لیے غنی نہیں ہوگا؟ جو اپنی ذات کے لیے اپنی ذات سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو انسانوں کے لیے کیسے غنی نہیں ہوگا؟ معلوم ہوا پروردگار عالم غنی ہے تمام انسانوں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو عبادت کے لیے پروردگار عالم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ تو دو چیزیں ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو عبادت کے ذریعے تکامل کی منزل تک ترقی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اپنی عبادت کے ذریعے معرفت پروردگار عالم کرواتے ہیں۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللهم صل على محمد. اس لیے کہ اس نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی یعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، لہذا میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میری معرفت ہو۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے ایک مخلوق کو ایسی خلق کیا ہے جو اس کی معرفت کے لیے خلق ہوئی، اور دوسرے وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں تو تکامل کی منزل تک پہنچتے ہیں ترقی کرتے ہوئے، اور تکامل کی منزل تک پہنچنے کے لیے قرب الہی ضروری ہے، اور قرب الہی کے ذریعے تقوی ضروری ہے۔ اب تقوی کی منزل پر امام المتقین جس منزل پر ہوں گے وہ ایک نمونہ عمل ہوگا ساری کائنات کے لیے۔ اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے پہلے تو یہ کہ عبادت کے لیے معرفت ضروری ہے۔ اب معرفت ان ہستیوں کی کس منزل پر ہے؟ کیا بات؟ ارشاد فرماتا ہے لو کشف الغطاء لما ادبت یقینا، اگر میرے حجابات سارے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ معرفت کی کمال کی منزل پر وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی معرفت کروانے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ. اللہ کی معرفت کروانے والے ہیں، وہ ہستیاں اس منزل پر ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معرفت پروردگار عالم کس انداز میں کروائی جائے؟ تو انداز یہ ہے کہ اگر سورج کو پلٹاتے ہیں تو سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ خالق کائنات وہ ہے، دنیا سمجھ جائے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس کی معرفت کروائیں۔ کوئی کم ظرف ہوتا تو سورج کو پلٹا کے غرور کرتا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو غرور نہیں کرتے بلکہ سورج کو پلٹا کے سجدہ کرتے ہیں، اس کا اختیار ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، یہ منزل ہے۔ اب اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا عبدی اطیعنی اجل کا مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، میں تجھے اپنا۔ یہ کس سے ارشاد ہو رہا ہے؟ یہ اس دوسری مخلوق سے نہیں، اس مخلوق سے جو معرفت کروانے آئی ہے، کیونکہ اللہ عبدی میرے بندے صرف ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جنہیں پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ اسی لیے تو رسالت نام جب بیراج سے تشریف لائے واپس تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا گفتگو ہوئی، تو جو ما ینطق عن الہوا ہے گفتگو ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے، تو ایک مرتبہ انتظار کرنے لگے، وحی نازل ہوئی، اوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ کے کرنی تھی۔ تو معلوم ہوا رسالت ماب کے لیے پروردگار عالم نے اپنا بندہ کہا، اپنا بندہ۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ معلوم ہوا ادھر رسالت ماب کے لیے ارشاد ہو رہا ہے عبدی، ادھر امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد ہو رہا ہے عبدی۔ معلوم ہوا یہ عبدیت کی منزل بھی عجیب منزل، اور حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو جب کہا کہ اطاعت کرو میری تاکہ میں تمہیں اپنا جیسا بنا دوں، تو اس منزل پر اپنا جیسا بنایا کہ ان کی آنکھیں عین اللہ کہلانے لگی، ان کے کان عین اللہ کہلانے لگے، زبان لسان اللہ کہلانے لگی، چہرہ وجہ اللہ کہلانے لگا، خود وجہ اللہ کہلانے لگے۔ اور یہ اختیارات اور یہ منزلت چلی ہے ان کے نسل میں، ان ائمہ کے پاس، اور 8ویں امام علیہ السلام بھی ان کے وارث۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس منزل پر ایک وضاحت کرتا چلوں، جدید ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ساری ہستیاں جن کے نام الگ الگ ہیں، جن کی صفات الگ الگ ہیں، کوئی عابد ہے، کوئی عبادت پیش کر رہا ہے، کوئی صدیق ہے، صادق ہے، صدق پیش کر رہا ہے، کوئی اس منزل پر علم کی ہے کہ باخر العلوم کہلا رہا ہے، یہ سارے الگ الگ صفات پیش کر رہے ہیں اور نام بھی سب کے الگ الگ ہیں۔ تو انسان سوچ سکتا ہے کہ جب نام الگ ہیں، صفات الگ ہیں، تو پھر یہ سارے محمد کیسا ہے؟ تو دیکھیے اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھیے۔ اب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا سورہ حمد پڑھ رہا ہوں۔ بقرہ پڑھنا شروع کیا، میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں، بقرہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح 114 سورے آپ پڑھتے چلے گئے، میں پوچھتا گیا، آپ نام بتاتے چلے گئے۔ اب اس کے بعد آپ نے بند کیا، قرآن رکھنے کے لیے جانے لگے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا قرآن رکھنے جا رہا ہوں۔ میں کہوں کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں، سورہ مریم پڑھ رہے ہیں، کافرون پڑھ رہے ہیں، مومنون پڑھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن رکھنے جا رہا ہوں۔ تو ارشاد فرمائیں گے جس سورہ میں جو ذکر ہے وہ نام دیا گیا لیکن ہے قرآن، لیکن ہے قرآن۔ اسی طرح
सारी हस्तियां, हमारी 14 हस्तियां अलग अलग सिफतें जाहिर कर रही थी, वो नाम मिलते गए, लेकिन है असलियत मोहम्मदिया। सब है मोहम्मद इस मंजिल पर। अब एक बात आपके खिदमत में अर्ज करूं, मौलाए कायनात में कुछ दावे किए, लेकिन वक्त नहीं मिला कि उनकी दलीलें दे सके। अब मिसाल के तौर पर काबे के पास एक तवील क़ामत तारीख का आदमी आता है और आके कहता है कि अगर रसूल अकरम हजर अस्वद को बोसा न देते तो मैं भी न देता, इसलिए कि न ये फ़ायदा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मौलाए कायनात मौजूद थे, इरशाद फरमाया तुम गलत कह रहे हो, ये फ़ायदा भी पहुंचाता है और नुकसान भी पहुंचाता है। देखिए ये मौलाए कायनात का दावा था, लेकिन दलील दे नहीं सके, इसलिए कि वक्त कम था मौलाए कायनात के लिए। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने जब इमामत की मंजिल आई है तो एक मरतबा अपने चचा से कहते हैं मोहम्मद हनफिया से कि चलिए काबे के पास हजर अस्वद से गवाही दिलवाएंगे। अब आके जो गवाही दिलवाई तो हजर अस्वद ने गवाही दी कि अंतल इमाम, आप इमाम हैं। मालूम हुआ कि मौलाए कायनात दावा करते थे, लेकिन बाद में आइम्मा उसकी तस्दीक करते जाते थे, उनका सबूत देते जाते थे। इसी तरह मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया अनल अमरो बैनल काफे वन नून, काफ और नून के दरमियान कुन के अमर मेरी जात है। अब ये साबित कौन करे? साबित वो हस्ती कर रही है जिसे इमाम अली रज़ा इब्ने मूसा कहते हैं। वो मौला एक मरतबा इरशाद फरमाते हैं जब वली अहद बन गए। हाँ एक बात और आपकी सुन्नत में अर्ज करूंगा कि ये वली अहद क्यों कबूल किया आपने। अब एक मंजिल है कि लोगों ने कहा कि बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा कि वली अहद जब से बने हैं बारिश रुक गई है। तो मामून ने कहा कि आप जब से वली अहद बने हैं लोग कह रहे हैं बारिश रुक गई है, आप दुआ फरमाइए। तो आपने इरशाद फरमाया ठीक है लोगों को जमा करो, मैं दुआ करता हूँ। एक मरतबा आपने इरशाद फरमाया कि मैं दुआ करूंगा, लोग देखते रहेंगे, आमीन नहीं कहेंगे। क्या बात है। एक मरतबा आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, आबर गिर के आने लगी। मौलाए कायनात ने भी दावा किया था कि अबरों का लाने वाला मैं हूँ, पानी बरसाने वाला मैं हूँ। अब आठवें इमाम अलैहिस्सलाम उसे साबित कर रहे हैं। एक मरतबा जब अबर घिर के आए और लोग परेशान हुए तो आपने इरशाद फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, ये बादल यहाँ नहीं बरसेगा, फुला मकाम पर बरसेगा। दूसरा बादल आया, इरशाद फरमाया ये फुला मकाम पर बरसेगा, ये फुला मकाम पर बरसेगा। और आखिर में इरशाद फरमाया कि ये बादल यहाँ बरसेगा, लेकिन उस वक्त जब तुम में का हर शख्स अपने घर पहुंच जाए। मालूम हुआ कि इमाम ने बताया कि देखो इस अबर पर इतना इख्तियार है कि जब हम चाहते हैं ये बरसता है। अब जब हर तरफ बात होने लगी कि आठवें इमाम अलैहिस्सलाम के दुआ से बारिश हो गई, तो हासिदीन तो मौजूद होते हैं हर जगह। एक मरतबा दस्तरखान पर इमाम तशरीफ फरमा है, एक हासिद कहता है कि लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी कि आपकी दुआ से बारिश हुई। देखिए हमारे आइम्मा किरदार जाहिर करते हैं, इनकिसार की आला तरीन मंजिल। इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तो नहीं कहा कि मेरी दुआ से बारिश हुई, लेकिन हकीकत एक बड़ा सवाल इरशाद इस्लाम जनाब अबू तालिब पे बुलंद दर सलावत। तो जब ये कहा लोगों ने तो आपने इरशाद फरमाया देखिए इनकिसार की आला तरीन मंजिल। इरशाद फरमाते हैं मैंने तो नहीं कहा, लेकिन हकीकत यही है कि मेरी दुआ से बारिश हुई। एक मरतबा कहने लगा अगर यही बात है, इतना इख्तियार है, आपकी दुआ में इतना असर है, तो इस शेर खालिद से कहिए कि मुझे खा जाए।
لیکن ناممکن بات جو انسانوں کے لیے ہے وہ کہہ رہا ہے. اب امام نے ارشاد فرمایا اگر تیری حسرت یہی ہے تو پوری کیے دے. اور اس کے بعد رخ کیا ارشاد فرمایا کن اسدا. دیکھیے وہی لفظ کن جس کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا انا الامر بین الکاف والنون. کاف اور نون کے درمیان میرا ہی ساتھ ہے. ارشاد فرما رہا ہے کن اور بتا رہا ہے کہ ہم سارے وہی ہیں کہ کاف اور نون کے درمیان امر ہماری ذات ہے. ایک مرتبہ وہ شعر بن گیا لیکن مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ امام نے اس کو بتایا ہو کہ فلاں شخص کو کھانا ہے. معلوم ہوا کہ اسے خلق تو کیا لیکن شعور کے ساتھ خلق کیا. سارے خلق ہونے والے بے شعور سارے پیدا ہونے والی بے شعور اور امام نے خلق کیا تو شعور کے ساتھ خلق کیا. اور نہیں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں پروردگار عالم کی صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی کو خلق کرتا ہے تو اس کی غذا فراہم کرتا ہے. اب امام نے اسے جو خلق کیا ہے تو اس کی غذا یہ اس کو فراہم کر دیا. ایک اور فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسالت میں آپ تشریف لائے اور مقامی مسجد میں جہاں حاجی نماز پڑھتے ہیں وہاں تشریف فرما ہے. میں گیا دیکھا تو سامنے ایک کھجور کا طبق رکھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ کچھ عطا کیجئے تو آپ نے ایک مٹھی کھجور اٹھا کے عطا کر دی. گنا تو 18 تھی. وہ کہتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میری عمر کے 18 سال باقی رہ گئے ہیں. یہ اس دور کے لوگ عمر کے تعلق سے سوچتے تھے. آج اگر کسی کو مل جاتا تو انسان سوچتا 18 لاکھ ملیں گے یا 18 کروڑ ملیں گے. بدلتا جاتا ہے نا. سوچنے لگا کہ آخر کیا سبب ہے کہ مجھے 18 ملے. اور اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ کچھ ہی دن بعد معلوم ہوا کہ امام رضا صاحب تشریف لائے ہیں اور اسی مسجد میں یہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسی مقام پر تشریف فرما ہے جہاں رسالت میں آپ تشریف فرما ہے. اور اسی طرح سامنے کھجور کا طبق رکھا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ کہتا ہے کچھ عطا کیجئے تو آپ نے بھی ایک مٹھی اٹھائی اور دے دی. اب اس نے جو گنا تو 18 ہی تھے. سمجھ گیا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے. لیکن ایک مرتبہ کہتا ہے مولا کچھ اور عطا کیجئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے جد تیرے خواب میں اس سے زیادہ دیتے تو میں بھی دیتا. دیکھیے یہاں بتا کیا رہے ہیں رسالت مآب ہے ید اللہ اور امام بھی ہے ید اللہ. تو دونوں کے ہاتھ میں فرق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دونوں ید اللہ ہیں. ایک منزل اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام وہ ہے جو ہر کسی کے خواب سے واقف ہوتا ہے. اس کے خواب سے واقف تھے امام. اور ابھی علی منزل ہے یہ جب ید اللہ کی بات آ گئی ہے تو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر مامون باطل پر تھا تو امام نے کیوں قبول کی اس کی وجہ. یہ سوال کیا جاتا ہے اکثر. تو یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے ایک امام کے چاہنے والے کے ایک فعل کو دنیا نہیں سمجھ سکتی. مثال کے طور پر امام اعظم نے سوال کیا تھا بہلول دانا سے. 3 سوال کیے تھے کہ اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا, اور اگر شیطان آگ کا بنایا ہوا ہے تو آگ سے جلایا کیوں کر جائے گا, اور شہر و خر اللہ کی طرف سے ہے تو ایسی صورت میں سزا انسان کو کیوں. 3 سوال سنے اور بہلول نے فوراً ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے مار دیا اور چلے گئے. شکایت پہنچی دربار میں, بلایا گیا. جب بلایا گیا تو پوچھا گیا کہ تم نے مارا کیوں. اگر سوال کے جواب معلوم نہیں تھے کہہ دیتے معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس سے پوچھو سوال کیا تھے. تو کہا اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا.
تو کہا اگر میں نے مارا تو کیا ہوا؟ تو کہا درد ہو رہا ہے. کہا دکھا درد کہاں ہے؟ کہا وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، احساس کیا جاتا ہے. کہا اللہ بھی دکھائی نہیں دیتا، معلوم کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوسری بات کہا کہ اللہ جب شیطان آگ کا بنایا ہوا ہے تو آگ سے جلایا کیسے جائے گا؟ کہا انسان مٹی کا بنایا ہوا ہے، مٹی کے ڈھیلے سے میں نے مارا تو کیسے مار لگی؟ معلوم ہے جہاں حیات بدل جاتی ہے وہاں اثر ہوتا ہے. اور تیسری بات خیر و شر اگر اللہ کی طرف سے ہے تو سزا انسان کو کیوں؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے اگر شر بھی اللہ کی طرف سے ہے تو یہ جو میں نے مارا ہے اللہ کی طرف سے مارا ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ عرض کرنا یہ ہے کہ ایک امام کے چاہنے والے کا ایک فعل دنیا سمجھ نہیں سکی جب تک کہ وہ خود نہ بتائیں. تو 8ویں امام علیہ السلام نے اگر ولی عہدی قبول کی ہے تو دنیا کیسے سمجھ سکتی ہے کہ کیا مصلحت ہے؟ مصلحت آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک مرتبہ ولی عہد جب اعلان ہو گیا تو لوگوں سے میں اعلان کیا گیا کہ آئیں اور بیعت کریں. اب لوگ آنے لگے اور آ کے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لوگوں نے. ہاتھ اس طرح بڑھایا کہ اپنا ہاتھ اس طرح رکھا کہ ہتھیلی نیچے کی طرف. امام نے ارشاد فرمایا کہ بیعت کا طریقہ یہ نہیں ہے کرنے کا، تم اپنا ہاتھ یوں رکھو، ہمارا ہاتھ اس کے اوپر رہے گا. اور اس کے بعد دلیل میں قرآن کی آیت آپ نے پیش کر دی، ید اللہ فوق ایدیہم. یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک جتنی بیعتیں ہوئی وہ ید اللہ کے ہاتھ پر نہیں ہوئی اور صحیح نہیں تھی. اب بیعت صحیح ہوگی. تو معلوم ہوا کہ اگر آپ نے قبول کیا ہے ولی عہدی تو پہلی ہی منزل میں بتا دیا کہ ساری بیعتیں جتنی اب تک ہوتی رہی سب غلط تھی. اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ امام یہ چاہتے تھے کہ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لہذا آپ حکومت میں بھی، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حکومت کے معاملات میں میں دخل نہیں دوں گا، لیکن جہاں مشورہ دینا ہے وہاں ضروری مشورے دوں گا. یہ منزل ہے کہ امام نے ولی عہدی قبول کی. اب ایک بات آخری آپ کی خدمت میں عرض کروں اور وہ یہ کہ عید کا موقع آیا. ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ عید کی نماز پڑھانے تشریف لائیں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں میں نہیں پڑھانا چاہتا، جو پڑھاتا ہے پڑھانے دو. اصرار کیا گیا کہ نہیں آپ ہی پڑھائیے. تو ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے کہتے ہو تو میں اس انداز میں چلوں گا جس انداز میں میرے جد چلا. جہاں آپ کی مرضی ہے. ایک مرتبہ امام نے تیاری کی، امامہ اتار دیا، پاپوش اتار دی اور اس کے بعد باہر جب نکلے تو ایک مرتبہ تکبیر بلند کی. یہ امام کی تکبیر ہے. امام کی تکبیر پر ساری فطرت جواب دیتی ہے. ایک مرتبہ ذرے ذرے سے تکبیر کی آواز بلند ہو گئی. ایک ایک قدم آگے بڑھتے تھے، تکبیر بلند کرتے جاتے تھے. اور امام کی تکبیر ہے، وہاں علی اکبر کی تکبیر تھی تو ایک مرتبہ ہر پلٹ کے آ گئے تھے. جواب جس میں فطرت ہوتی ہے، فطرت پر جو عمل کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے. ساری کائنات ایک مرتبہ تکبیر کے ساتھ تکبیر بلند کرنے لگی. ایک منزل وہ آئی کہ فوراً فضل نے اطلاع دی کہ اگر امام اس عالم میں پہنچ جائے تو تیری حکومت کو خطرہ ہے. تو وہیں سے پیغام بھیجتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیے، جو پڑھانے والا ہے وہی پڑھا دے گا. یہاں دیکھیے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اگر کسی کو بلایا جائے اور اس کے بعد واپس کر دیا جائے تو دل پر کیا گزرتا ہے. ہاں لیکن ایک فضیلت کا گوشہ بھی ہے. فضیلت کا گوشہ یہ ہے کہ مامون جانتا تھا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ آپ مت پڑھائیے، جو پڑھاتا ہے وہی پڑھائے گا، لیکن وہ جانتا تھا کہ امام کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لہذا کہا کہ آپ واپس چلے جائیے. ہاں آپ کی خدمت میں یاد کروں کہ جب ہمارا 8واں امام کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو مولائے کائنات کسی کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ رسالت مآب کسی کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ قابل بھروسہ نہیں ہیں. ہاں واپس چلے گئے. اسی وقت طے کیا گیا کہ امام کو زہر دے دیا جائے.
شب آئی، ہرسما ایک آپ کے چاہنے والے تھے جن کی رسائی دربار میں بھی تھی. نصف شب کے بعد ہرسما کو بلایا اور اس کے بعد بلا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہرسما، کل مجھے زہر دیا جائے اور جب زہر دے دیا جائے تو تمہارا یہ کام ہے کہ تم مامون سے کہہ دینا، اگر وہ اصرار کرے کہ میں غسل دوں گا، میں انتظام کروں گا، تو کہہ دینا کہ اگر تم یہ جرت کرو گے تو زہر کی بات لوگوں میں پھیلا دی جائے گی. خاموش ہو گیا. اور اس کے بعد ہرسما سے کہتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ ایک خیمہ تم دیکھو گے، سفید خیمہ میرے گھر کے بازو، اس وقت خیمے میں میری لاش لے جا کے رکھ دینا. جب میت وہاں رکھ دو گے تو اس کے بعد ہٹ جانا. تھوڑی دیر بعد جب تم دیکھو کہ آوازیں ختم ہو گئی تو جب داخل ہونا، اس وقت تم دیکھو گے کہ میرا جنازہ تیار ہوگا. ہرسما سے یہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد جب نکلے ہیں گھر سے دن میں تو ایک مرتبہ ابو سلم کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں ابو سلم میں جا رہا ہوں، شاید مجھے زہر دے دیا جائے گا، لیکن جب میں واپس آؤں تو دیکھنا کہ میرے سر پر عزا تو نہیں ہے، اور اگر عزا ہو تو مجھ سے گفتگو نہیں کرنا، راستہ چھوڑ دینا، اور اگر عزا نہ ہو تو گفتگو کرنا، خبرنا کہ زہر نہیں دیا گیا. امام تشریف لے گئے، وہاں انگور پیش کیے گئے، آپ نے انگور نوش فرمائے اور اس کے بعد واپس جانے لگے. پوچھنے لگا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جہاں تو بھیجنا امام تشریف لائے تو سر پر عبا رکھی ہے، تشریف لاتے ہیں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد تڑپنے لگتے ہیں. کچھ دیر بعد ایک مرتبہ ابو سلم کہتے ہیں کہ میں نے کچھ آوازیں سنی تو میں نے دیکھا جھانک کے تو کیا دیکھا کہ امام بستر اٹھا چکے ہیں، زمین پر تڑپ رہے ہیں. میں نے کہا مولا آپ کو تو بستر پر ہونا چاہیے، آرام کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا ابو سلم میں اپنے جد حسین کی تعریف کر رہا ہوں. کربلا کے میدان میں آگے کربلا پر لوٹ رہا تھا. ابو سلم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا ایک نوجوان گھر میں تشریف لایا لڑکا. میں نے پوچھا کہ صاحبزادے آپ کون ہیں، گھر میں کیسے تشریف لائے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں اور میں بھی ہونے والا امام ہوں. پروردگار عالم نے جب مجھے مدینے سے یہاں لایا ہے تو بند گھر میں بھی اسی نے داخل فرمایا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں کمرے میں جاؤ اور دیکھو کہ وہاں ایک خیمہ ہے اور اس خیمے میں تمام سامان بھی ہے موجود، لے جا کے خیمہ نصب کر دو. ابو سلم کہتے ہیں میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. امام ارشاد فرماتے ہیں میں جب کہہ رہا ہوں تو جا کے دیکھو. ابو سلم جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں سب چیزیں موجود تھی، لا کے خیمہ نصب کر دیا گیا اور تمام سامان تمام رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہرسما آتے ہیں، ہرسما آ کے دیکھتے ہیں کہ بازو خیمہ موجود ہے. اور اس کے بعد امام کے لاش کو اٹھاتے ہیں اور لے جا کے باہر رکھتے ہیں اس خیمے میں اور سب ہٹ جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک مرتبہ جب آوازیں ختم ہو گئی تو اب جو دیکھا تو جنازہ تیار ہے، غسل بھی ہو چکا ہے، پہنا دیا گیا ہے کفن، اور اس کے بعد نماز بھی امام نے پڑھا دی تھی. اب اس کے بعد ابو سلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جنازہ بلند ہونے لگا آسمانوں میں. میں پریشان ہوا کہ اگر حکومت کے لوگ آئے تو کیا کہوں گا. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ نماز پڑھنے کے لیے لے گئے ہیں، کچھ دیر میں واپس آ جائے گا جنازہ. جنازہ واپس آیا، بڑی شان سے اٹھایا گیا. میں عرض کروں کہ اگر کسی کا بیٹا ہوتا ہے چاہے مدینے میں کیوں نہ ہو، کے نماز پڑھاتا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں موجود ہے. ہاتھوں میں ہاتھ پڑھیا، پاؤں میں پڑھیا، زوردار توپ گلے میں، کمر میں لگ گئے. عجیب مقبول امام ہے. عالم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے
امام کی بہن کا تشریف لا رہی ہے، امام موجود نہیں ہے، کیسے پرسہ دیا جائے؟ سارا شہر سیاہ لباس پہن کے آ گیا۔ امام شہزادی نے جب دیکھا کہ سارے لوگ سیاہ لباس میں ہیں، ارشاد فرماتی ہے ایسا کون مر گیا کہ سارا شہر سیاہ لباس میں ہے؟ ایک مرتبہ کہا گیا، آگے بڑھ کے علماء نے کہا شہزادی آپ کے بھائی اشک آ گئی اور کچھ ہی دن میں دنیا سے گزر گئی۔ میں کروں شہزادی کربلا آ کے ایک بہن کو دیکھیے، ارے بھائی کا گلا کٹتا ہوا شہزادی دیکھ رہی ہے، ارے سارا جنازے دیکھے سارے صبر جنازے زینب سلام اللہ علیہ کا۔ ہاں جناب زینب کا یہ عالم، اور اس کے بعد ایک بہن اور مدینے میں ہے، ارے فاطمہ صغرا، ارے جو انتظار کر رہی تھی علی اکبر کا، اپنا بابا کا، ارے معلوم ہوا کہ سارے گزر گئے، آج پہ کیا گزر گئے۔ غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، ارض و سما میں شور ہے برپا غریب کا، ارض و سما میں شور ہے برپا غریب کا، کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر پہ کسو غریب، کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر پہ کسو غریب، سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا، سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا، اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، سما میں شور ہے برپا غریب کا، کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی، کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی، لاشا کبھی نے آگے اٹھایا غریب کا، لاشا کبھی نے آگے اٹھایا غریب کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، ارض و سما میں شور ہے برپا غریب کا، انگور زردار اترتے ہی حلق سے، انگور زردار اترتے ہی حلق سے، اے ہوا ہے قلب دوبارہ غریب کا، اے ہوا ہے قلب دوبارہ غریب کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، دنیا سے خزاں آیا، چل گئے دنیا سے خزاں آیا، بے قسم مظلوم رضا آیا، بے قسم مظلوم رضا آیا، کاکو معمول میں گھرنے، کاکو معمول میں گھرنے، سر حلال کیا آیا، سر حلال کیا آیا، سر حلال کیا آیا،